جا رہا ہے کیونکہ ہم لیگ کھیلنے جانا چاہتے ہیں. جو ملک آپ کو 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ 7 کروڑ روپے دے رہا ہے، آپ کو پیسوں کی کیا کمی ہے، آپ کو کتنی ہوس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ٹیم کو چھوڑ کے، اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو چھوڑ کر آپ لیگز کھیلنے کو ترجیح دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کتنا ہی بڑا پلیئر ہو، آپ کو ڈسپلن کا پابند بنانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کوچز کو بھی، جب کوچز آپ لائیں، خواہ اپنے ہوں یا باہر کے ہوں، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے کوچز بہت بڑے بڑے کرکٹرز موجود ہیں، اپنے کوچز آپ کے دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ سیکھتے بھی ہیں، لیکن آپ کے کھلاڑی تیار نہیں ہوتے. تو لہٰذا آپ انہیں اس بات کا بھی پابند بنائیں کہ بھئی اگر آپ نے دیکھیں کتنے ہی بڑے کھلاڑی ہیں، اگر آپ کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہے تو آپ کو ڈراپ کر دیا جائے گا. جب تک آپ یہ لائے عمل نہیں بنائیں گے، صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. اسی طرح ہی چلتا رہے گا معاملہ. جی ہاں. یہ تیسرا، جی حسن بھائی یہ تیسرا. اچھا ضرور. میرا سوال حسن جلیل بھائی سے ہے کہ پاکستانی کرکٹ سے متعلق کہ جتنے جو پرانے جو ہے کرکٹر تھے، اگر یہ ٹاپ کلاس تھے، اگر وہ چھوٹی ٹیمز کو نہیں ٹرین جو کر سکتے کہیں سے، یہ ہمارے چھوٹے شہروں سے را مٹیریل نہیں اٹھا سکتے، تو کیوں نہ ان پلیئرز کو آپ بلائیں جنہوں نے صرف 10 15 15 20 میچز انٹرنیشنل کھیلے ہیں، ون ڈے یا ٹیسٹ میچز، ان کو ایک ڈیسنٹ سیلریز دے کے ان کو پاکستان کے ہر شہر سے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے کوئی ایسا پروگرام دے دیں کہ جو ہے پنجاب سے 8 10 شہر ہوں، سندھ سے 3 4 5 شہر ہوں، کے پی سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، ان کو وہ 2 2 سال کے یہ کانٹریکٹ پہ وہ دے دیں، اور وہاں سے کہیں کہ جی آپ نے یہاں سے جو ٹیلنٹ ہنٹ جو کرنا ہے، اور وہاں سے ان لڑکوں کو وہ اٹھائیں، ان کو کھلائیں، ان کو ساری ٹپس وغیرہ بتائیں، 18 سے 22 سال تک کے بچے جو ہیں ان کو، اور پھر وہاں سے جو ٹیلنٹ نکل کے آئے وہ پھر آگے نیشنل ٹیم میں ان کو دیا جائے. کیوں نہ کچھ ایسا گریڈ 2 لیول کا کوئی ایسا لو تھوڑا سا ٹورنامنٹ ارینج کیا جائے جس میں آپ کے ینگ جو بچے ہوں جن کو انہوں نے ٹرین کیا ہو 1 2 2 سال، تو سب کی 8 10 ٹیمیں بنا کے 10 12 پلیئرز ان کو نکال کے ان کو دے دیے جائیں یہ اس قسم کے جو ہے پروجیکٹ، اور ہر 2 2 سال کے بعد وہاں سے دیکھیں کہ کیا جو ہے ٹیلنٹ نکل رہا ہے، پھر وہ آپ نیشنل ٹیم میں دیں، کیونکہ ٹیلنٹ تو پاکستان میں بہت ہے. انفارچونیٹلی بڑے چھوٹے شہروں سے بچے اپروچ نہیں جو کر سکتے، یا جن کا کوئی جیک نہیں ہوتا وہ آگے نہیں پہنچ سکتے، تو اس طرح دے کے تو ان کو پالش کیا جائے، اور ہر 2 سال کے بعد ایک ان کو اس طرح کا کوئی ٹورنامنٹ ٹائپ کا جو ہے کروایا جائے کہ جس میں نئے یہ بچے نکل کے سامنے آئے. تو اس طرح آپ کو اچھے بالر، آپ کو اچھے بیٹرز وہ آپ کو مل جائیں گے، آپ کو وکٹ کیپر مل جائیں گے، تاکہ یہ منوپلی بنی ہوئی ہے بڑے پلیئرز کی کہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے انجرڈ بھی ہونا ہے تو میری جگہ جو پکی ہے، ان کو اسٹرگل کرنے دیں، ان کو پتہ ہو کہ میری اگر میں انجرڈ ہوا یا میری بیٹ فارم ہوئی تو میرے پیچھے لائن جو ہے لگی ہوئی ہے، وہ لوگ آ جائیں گے. تو اس کے بارے میں پلیز تھوڑا یہ کامنٹ جو کر دیں. تھینک یو. فیصل صاحب یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، اور دیکھیے ٹیلنٹ تو بے پناہ ہے ہمارے پاس جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور ٹورنامنٹ بھی اب بہت ہو رہے ہیں، اور ان میں نئے لڑکے بھی سامنے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کے پی کے سے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے اتنے بچے سامنے نہیں آئے جتنے آج کل کھیل رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کی ٹیم کو ہی دیکھ لیں تو اس میں آپ کو کے پی کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے بہت سے لوگ نظر آئیں گے، اور اچھی پرفارمنس بھی دے رہے ہیں. بات پتہ کیا ہے، دیکھیے بات وہی سسٹم کی ہے، آپ کو لڑکے ملتے ہیں، لڑکے موجود بھی ہیں، لیکن آپ ان کو گروم نہیں کرتے. آپ ان کو 1 2 مواقع دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ پرفارم نہ کریں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ان کا نام بھی نہیں سنتا. بات یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ پلیئر کو سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد مین اسٹریم میں لائیں، اس کو آپ کیمپ میں رکھیں، اس کو ٹریننگ دیں، اس کو گروم کریں، اس کے بعد اس پر نگاہ رکھیں، اس کو مواقع دیں. یہ نہیں، آپ نے بہت سے ایسے پلیئرز دیکھے ہوں گے جنہوں نے ٹور بہت کیے لیکن انہیں کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا. آپ وہ صرف سیر و تفریح کر کے مختلف ملکوں کی واپس آ گئے. تو جب تک ہم اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم سیریس نہیں ہوں گے، جب تک ہم ملک کے لیے کام نہیں کریں گے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو وہی والی بات ہے، سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے جو کرکٹ کے سربراہ ہیں وہ ہر تیسرے دن تو تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جی آج کون ہے کل کون ہوگا. دنیا بھر میں آپ دیکھ لیجئے کہ 3 3 4 4 سال تک وہ رہتے ہیں،
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، پلاننگ کا موقع ملتا ہے، اپنی جو پلاننگ ہے اسے امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بندہ اتنا انسیکیور ہوتا ہے، ابھی اس کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کرکٹ بورڈ میں، کہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. جی جی یہ جناب. ایک اور جی یہ ایک اور میسج ہے جو اعظم خان نے انڈیا سے. جی اب میں ریلی آپ جگہ کی لے آواز کا دیوانہ ہوں. آپ کی آواز کے اندر میٹھا، لفظوں کے الفاظ بہترین ہیں. آپ ویسٹ انڈیز جاتے تھے تو یہ کہتے تھے اس صحراؤں میں عمران خان آپ کبھی نہیں ملیں گے، اور بس اسی طرح کی باتیں آپ بہت اچھی کرتے تھے. آپ کی آواز مٹھاس ہے. جی بہت شکریہ اعظم صاحب، آپ کی محبتوں کا اور آپ کے اچھے خیالات کا. اور بریلی میرا جانے کا کئی دفعہ اتفاق ہو چکا ہے، اور میں جو پیدا ہوا تھا اس کے بالکل برابر بدایوں ہے، وہاں اچھا پیدا ہوا تھا. اچھا اچھا. اور بریلی جاتے ہوئے جو ہے مختلف مقامات سے گزرنا ہوتا تھا، تو میں ہمیشہ جب بھی جاتا تھا کامنٹری کے لیے تو میں ایک مرتبہ ٹرین میں سفر ضرور کرتا تھا. اب تو خیر بریلی بہت بدل گیا ہے، اب تو ایک جدید ترین شہر بن گیا ہے، آبادی بھی بہت بڑھ گئی ہے. اس زمانے میں بہت چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا. بہرحال آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ نے میری کامنٹری کو یاد رکھا اور میری آواز کی تعریف کی. جزاک اللہ. محبت کرتے ہیں آپ سے لوگ، دیکھیں آپ کو فری میں کتنی محبتیں مل رہی ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل، یہ بڑی بات ہے کہ بعد میں وہ بل نہیں بھیجتے. صحیح بات ہے. جی ہاں بالکل. ہاں حسن بھائی، کرکٹ کی تو باتیں ہو گئی ہیں، اب ذرا تھوڑا سا ہم کچھ موڈ اپنا چینج کریں کرکٹ سے ہوتے ہوئے. بالکل کریں. ہمارا ایک پچھلا ایک میسج رہ گیا تھا، ایک کہانی بھیجی تھی. جی بالکل ہاں، اور آپ نے وعدہ تو کیا تھا کہ آپ سنائیں. اور میں نے وعدہ کیا تھا چاول تو کھلاؤں گی نہیں. توبہ کریں. اب آپ نے خود ہی اپنی شامت کو دعوت دی ہے یہ کہہ کے، مجھے یاد دلا دیا آپ نے. نہیں یاد آپ کو رہتا ہے، اور اب تو لوگ بھی لکھنے لگ گئے. میں بتاؤں گی آپ کو ابھی وہ میسج میں. تو میرے دل پہ ایسا زخم لگایا کہ جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. حسن بھائی بھی بس ایک حسن بھائی ہیں. بس دیکھیے، اللہ میاں نے ایک ہی چیز بتائی تھی، اس کے بعد وہ فیکٹری بند ہو گئی. بند ہو گئی تھی فیکٹری، بالکل وہ دوبارہ کھلی نہیں پھر. جی ہاں. اچھا جی وہ کہانی سنا. اچھا جی یہ ایک میسج ہم پڑھ دیتے ہیں. ہم نے آدھا پڑھا تھا، آدھا رہ گیا تھا. یہ جی پنڈی سے عمر حیات. اچھا حسن جلیل صاحب، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، پروگرام سنتا رہتا ہوں، اور ایک گھنٹہ پتا بھی نہیں چلتا. ایک کہانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر ہو سکے تو پڑھیے گا ضرور. ضرور. اچھا جی یہ تب کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، 8 یا 9 سال کا. اچھا. اس وقت ہم انڈیا میں رہتے تھے. میری فیملی کرائے پہ رہتی تھی. ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ایک امرود کا درخت تھا. اچھا. ہمارے والد صاحب نے ہم کو امرود توڑنے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن ہم بچے چھپ کے امرود توڑا کرتے تھے. چونکہ امرود کا درخت چھت سے قریب ہوتا تھا تو میں اکثر رات میں امرود توڑتا تھا. ایک مرتبہ لائٹ چلی گئی تو میں نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ امرود پر ہاتھ صاف کیا جائے. مگر میں جیسے ہی درخت کے قریب پہنچا، مجھے کوئی سفید لباس پہنے کوئی امرود کی ڈالی زور زور سے ہلاتا ہوا نظر آیا، جیسے کوئی امرود گرنے کا منتظر ہو. میں ویسے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن میں اس وقت چپ چاپ نیچے اتر آیا. اس رات مجھے بخار ہو گیا. ہر روز خواب میں ایک آدمی مجھے امرود کی ٹوکری دے رہا ہوتا. میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا. بخار کبھی رہتا کبھی چلا جاتا. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے والد صاحب عامل تھے. خیر میں نے اپنی والدہ سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، مگر میری بگڑتی حالت دیکھنے کے بعد ابو کو ساری بات بتائی. ابو نے کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر جمعرات کو ایک نیوی بلو رنگ کا دھاگا منگوایا اور میرا سر سے پیر تک ناپ لیا، اور پتا نہیں کتنی بار اس کی تہ بنائی. پھر اس پر کوئی دعا پڑی اور پھر مجھے ہاتھ میں اس دھاگے کو رکھنے کا حکم دیا، وہ بھی ہاتھ بند کر کے. پھر میرا ناپ لیا تو دھاگا چھوٹا ہو گیا. ابو نے غصے میں پوچھا. میں نے ڈر کر ساری بات بتا دی. پھر ہم نے ایک ہفتے کے بعد وہ گھر خالی کر دیا. اس کے بعد جتنے بھی گھر لیے اس میں کوئی نہ امرود کا درخت تھا اور نہ پھر کوئی مجھے خواب آیا. بھی کیا چکر تھا؟ کوئی اس درخت پہ کوئی کسی کا قبضہ ہاں ہوگا.
जहाँ तक भूत परी